ہمارا ایک عنوان جو کہ پچھلے ایک دو ہفتوں سے ڈیلے ہو رہا تھا، اور اس کے لیے ہمارے بہت سارے ساتھی منتظر بھی ہیں کہ تاکہ اس کا حل جانیں۔ وہ ایک مرض ہے جسے نفسیاتی مرض بھی کہا جا سکتا ہے، اعصابی کمزوری کا مرض کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ بیماری ہے اور عام طور پر بچپن میں ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا نام ہے اوٹیزم۔ یہ خواتین میں مرض دیکھنے میں آتا ہے، مردوں میں مرض دیکھنے میں آتا ہے، اور عمومی طور پر بچے اس مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اوٹیزم کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ العزیز آج بات کریں گے۔ اوٹیزم یہ مرض ہے اور ایک پیچیدہ مرض ہے، اور اس کا اثر انسان کی معاشرتی زندگی کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور عام طور پر سال کے بچوں کے پہلے یا دوسرے سال کے اندر اس کی علامات کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن دوسرے یا تیسرے سال میں اس کی علامات واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسے بچے جو کہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اوٹیزم چائلڈ کہلاتے ہیں۔ عام طور پر جو ایک واضح علامت دیکھی جا سکتی ہے، وہ علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ بات کرتے وقت میں، اپنی بات سمجھانے کے وقت میں آئی کانٹیکٹ نہیں کر پاتا، یہ سوشل نہیں ہو پاتا، یعنی بچہ آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر پاتا۔ ایسے بچوں کے اندر 3 سے 4 قسم کی علامات بہت واضح دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے نام کے اوپر بہت زیادہ رسپونڈ نہیں کرتا، بڑا جلدی رسپونڈ نہیں کرتا۔ ایک ان کا ایشو یہ آتا ہے، ایسے بچوں میں ایشو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ بچے جو ہے جو اوٹیزم چائلڈ ہیں، اوٹیزم چائلڈ بچے عام طور پر اپنا آئی کانٹیکٹ برقرار نہیں رکھ پاتے۔ دوسرا، یہ اپنی بات صحیح طور پر سمجھا نہیں پاتے، اپنی بات کو واضح نہیں کر پاتے۔ تیسرا، ان میں جو ایک بات دیکھنے میں ملتی ہے، یا تو یہ بالکل خاموش طبع ہو جاتے ہیں، خاموش آتے ہیں، اپنے کام میں اپنے دھن میں محو رہتے ہیں، اور یا ان میں بعض بچے بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ جو بچے بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں وہ ایک لمحہ کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھتے، کبھی ایک جگہ بیٹھیں گے، پھر دوسری جگہ بیٹھیں گے، ایک جگہ سے اٹھیں گے دوسری جگہ چلے جائیں گے، کبھی ایک چیز اٹھائیں گے کبھی دوسری چیز اٹھائیں گے۔ گھر کے اندر چیزوں کا جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ بہت زیادہ ان بچوں سے ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض بچے بالکل کول ڈاؤن ہو کے ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی ہی دھن میں مست رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اوٹیزم بچوں کے اندر ایک سمٹم دیکھنے میں آتی ہے، وہ سمٹم دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ یہ بچے جو ہے وہ ایک کام کو بار بار کرتے ہیں، اور ان کا دہرانے کا عمل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک جملہ انہوں نے بولنا شروع کیا، وہ جملہ بار بار بولتے رہیں گے، بار بار بولتے رہیں گے، اور اسی طرح سے اوٹیزم بچوں میں کوئی ایک کام بار بار کرنے کی عادت بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اب یہ بچے چونکہ سوشل نہیں ہو پاتے، رسپونڈ اچھا نہیں کرتے، اور بچوں کے اندر بار بار جو ہے کسی کام کو کرنے کی عادت ڈیولپ ہو جائے، اور بعض کیسز کے اندر بچوں کو جھٹکے بھی لگتے ہیں۔ بعض کیسز میں بچوں کو جھٹکے بھی لگتے ہیں، جنہیں مرگی کے دورے کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ عمومی طور پر پیرنٹس جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ جب بچہ اپنے حال میں مست ہو، رسپونڈ نہ کرتا ہو، تو بعض والدین جو ہے یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ اس کی ایک اچھی عادت ہے، اور یہ خاموش طبع ہے، شرارت نہیں کرتا، تنگ نہیں کرتا، اور بار بار جو ہے وہ نہیں کرتا، اور حتیٰ کہ اس سارے سینیریو میں پیرنٹس یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ وہ رسپونڈ اچھا نہیں کر رہا ہوتا، لیکن پیرنٹس اس کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں کرتے، اور یہ مرض پیچیدگی اختیار کر جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس مرض کی سمٹمز کو دیکھتے ہوئے بچے کو نظر لگ گئی ہے، بچے کو آسیب کا اثر ہے، یہ بات کہتے ہوئے بھی ہم اسے فزیکلی مانیٹر نہیں کر رہے ہوتے، اور صرف اس کا نظر کے ذریعے سے یا آسیب کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ عام طور پہ چونکہ بچے جب
سال کی عمر میں ہوتے ہیں، 6-8 مہینے کی عمر میں ہوتے ہیں، ایسی سمٹمز ہوں تو گھروں کے اندر ایک ٹرم اصطلاح چل رہی ہوتی ہے جس پہ کوئی پرچھاواں ہو گیا ہے، اس پہ کوئی سایہ آ گیا ہے، اور اس طرح کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے بھی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے پیرنٹس کی، اور پیرنٹس اپنے بچے کے مرض کو نہیں سمجھ پاتے۔ نظر لگ جانا برحق ہے، کسی چیز کا اثر ہو جانا برحق ہے، لیکن ان سب چیزوں کا پراپر صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے علاج ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ آپ نے دعاؤں کا اہتمام کیا اور نظر بد سے حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام کیا، اور آپ نے کوئی معقول مناسب طریقے سے اس کا علاج کر لیا، اور سمٹم میں آپ کو تبدیلی نہیں آئی، اور وہ سمٹمز بدستور قائم ہیں، تو آپ کو یقیناً بہت سارے دوسرے پہلوؤں کو بھی ضرور سوچنا چاہیے، اور کسی ماہر معالج سے مشورہ بھی ضرور کرنا چاہیے، تاکہ آپ اپنے امراض کا صحیح علاج کر سکیں، اور مرض کا بر وقت صحیح انداز میں جب علاج ہو جائے تو اس سے مرض یقیناً ٹھیک ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت ساری پیچیدگیوں اور بہت ساری پریشانیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور محفوظ ہو سکتے ہیں۔ www.darsequran.com